ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے تازہ ترین خبریں سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے گزشتہ 4 ماہ سے جاری محاصرے اور سخت پابندیوں کے دوران 38 کشمیریوں کو شہید کیا۔ KMS کی رپورٹ کے مطابق پرامن مظاہرین پر گولیوں، پیلٹ گنز اور آنسو گیس کے بے دریغ استعمال سے 853 کشمیری شدید زخمی کیے گئے اور تقریباً 11,401 حریت رہنماؤں، کارکنوں، سیاستدانوں، تاجروں، سول سوسائٹی کے ارکان جیلوں یا گھروں میں نظر بند ہیں۔ اس عرصے کے دوران 39 خواتین کی بے حرمتی یا عصمت دری کی گئی۔ وادی کشمیر اور جموں خطے کے مسلم اکثریتی علاقوں میں گزشتہ 121 روز سے فوجی محاصرہ اور انٹرنیٹ کی مسلسل معطلی جاری ہے۔ قابض انتظامیہ نے کپواڑہ اور سری نگر میں 2 کشمیری نوجوانوں پر کالا قانون پبلک سیفٹی ایکٹ نافذ کر کے ان کو سینٹرل جیل سری نگر منتقل کر دیا۔ ایک رپورٹ کے مطابق قابض انتظامیہ MLA ہاسٹل سری نگر میں نظر بند علیل اور بزرگ سیاسی رہنماؤں کو دسمبر کے پہلے ہفتے میں ان کے گھروں میں نظر بند کر دے گی۔ اطلاعات کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے چیئرمین سید علی گیلانی کی صحت خراب ہو گئی ہے، وہ مختلف عوارض میں مبتلا ہیں۔ حریت کانفرنس نے کشمیری عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ بزرگ حریت رہنما کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ بھارتی فوج کو ایک بار پھر سکی کا سامنا ہے۔ اگنی 3 میزائل کا تجربہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس سے قبل اگنی 1 اور اگنی 2 کے میزائل تجربات بھی ناکامی سے دوچار ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے نئی دہلی میں جاری جاپان اور بھارت کے مشترکہ اعلامیہ کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اعلامیہ میں پاکستان کا حوالہ غیر ضروری اور بے معنی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر محمد فیصل کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے لیے بھارت کی بدنیتی دنیا بھر کو معلوم ہے، جبکہ سرحد پار دہشت گردی کے بھارتی الزامات مقبوضہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم ستم کے آج 121 روز ہو چکے ہیں۔ بھارت دنیا کے نقشے پر ایک خوفناک ملک کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ یہاں رہنے والی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ دہلی تو ایسے شہروں کی فہرست میں سرفہرست ہے جہاں کی خواتین ہر وقت اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتی ہیں۔ پورے بھارت میں اقلیتوں کا برا حال ہے اور بھارتی حکمران اپنے پڑوسیوں کو نیچا دکھانے کے لیے ہر وقت بے تاب نظر آتے ہیں۔ بھارت کی ایک خاتون رہنما اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار یوں کرتی ہیں: اگر اس طرح کا مسلمانوں کے ساتھ یا جو بھی کوئی بھی دھرم کے نام پہ بچوں کو مار رہا ہے یا لڑ رہا ہے یا سولی کے گھاٹ چڑھا دیا تو وہ نرنے دے دے گی اگر اس طرح کے پولیس کام کرے گی تو اس کو اس کی پوزیشن سے رد کر دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا، تو ڈیفینیٹلی آپ دیکھے گا اگلے دن سے ہی یہ ساری چیزیں ہونے بند ہو جائیں گی۔ اور اگر یہ ساری چیزیں بند نہیں ہوں گی تو ایز این انڈیویجول ہمارا سنویدھان ہمیں یہ طاقت دیتا ہے کہ ہم سوال کریں، ہم سڑکوں پہ اتریں اور ہم سڑکوں پہ اتریں گے کیونکہ ہمیں ہمارے سنویدھان کی قدر ہے۔ سیدھا کرائم ریٹ کیسے بڑھ رہا ہے، یہ کرائم ریٹ پچھلے 2-4 سالوں میں، مطلب سوچ کے حیرانگی لگتی ہے کہ ویئر از دس سوسائٹی گروئنگ، کہاں جا رہا ہے یہ دیش؟ شرم آنی چاہیے تھی، ابھی تک آپ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا۔ جتنے چیزیں ہو رہی ہیں آپ کی سرکار میں ہوتے ہوئے، اٹھ جائیے اور دیش کے لیے کچھ کیجیے، ورنہ دیش کا بچہ جاگا پھر آپ کے لیے کچھ کرے گا۔ بھارتی حکمران اپنی قوم پر ترس کھائیں، انہیں 2 وقت کی روٹی، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور بھارتی خواتین کی عزتوں کو محفوظ بنائیں اور برصغیر پر اپنے حکمرانی کے خواب کو دیکھنا چھوڑ دیں۔ اسی میں بھارتی عوام کی بھلائی ہے اگر وہ سمجھیں تو۔